آپ ایک چیز طے کر لیں فتوکل علی اللہ. آپ یہ دیکھیں اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے. آپ پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے کام جو ہے وہ کر لیں. شجاعت بھی بہت زیادہ تھی ان کی، پھر عالی ظرف تھے، برداشت تھی، حوصلہ تھا، تحمل تھا، بردباری تھی، یہ سب چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تعصبات سے پاک تھے. نہ ان میں جنسی تعصب تھا، نہ لسانی تعصب تھا، نہ وطنی تعصب تھا، نہ بنی ہاشم سے ہونا تعصب تھا، نہ عرب ہونا تعصب تھا. تمام کے تمام تعصبات سے پاک تھے. وہ کہتے تھے انسان جتنے بھی ہیں، اللہ فرماتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، عورت مرد سے ہم نے پیدا کیا ہے آپ کو، آپ کے قبیلے بنا دیے ہیں تاکہ پہچان ہو سکے. تو جتنے انسان بھی ہیں وہ سب کے سب ایک ہی جیسے ہیں، سب کے سب برابر ہیں. ان کی پیدائش ایک جیسی ہے. اس میں رنگ نہیں دیکھا جائے گا، نسل نہیں دیکھا جائے گا، وطن نہیں دیکھا جائے گا، ملک نہیں دیکھا جائے گا، زبان نہیں دیکھی جائے گی، کچھ بھی نہیں. ان تمام تعصبات سے پاک ہیں. انہوں نے کہا ہے لا فرق لعربی علی عجمی، کوئی فرق نہیں ہے کسی عربی کو اجمی پر. اگرچہ عرب اپنے آپ کو کہتے ہیں اصل ہم ہیں، باقی سب گنگے ہیں. اور ایران والے ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اصل تو ہم ہیں، اور عربوں کو تو پتہ نہیں کیا لفظ وہ کہتے ہیں. لیکن رسول اللہ نے ان میں جنسی تعصب نہیں تھا، لسانی تعصب نہیں تھا، قومی تعصب نہیں تھا، ان چیزوں کا نہیں تھا. جیسے ہمارے ہاں ہے یہ جٹ ہے جی، یہ مغل ہے جی، یہ بلوچ ہے جی، یہ عوان ہے جی، یہ سید ہے، چودرہ ہٹ میں پڑے ہوئے ہیں، ہم بڑے وہ بڑا یہ بڑا، یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں. آخری عمر میں حضور نے فرمایا تھا لا فرق لعربی علی عجمی، نہ عربی کو اجمی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر کسی قسم کی، نہ امیر کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کا معیار صرف ایک ہی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اگر بلال حبشی کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ اتنا بڑا درجہ اس کا ہو جائے گا جس کی حد اور انداز نہیں. اور اگر ابو لہب چچا تھے، یہ لوگ جو ہیں رشتہ دار تھے، اگر اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اصل یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کے ساتھ جتنا تعلق ہے وہی در حقیقت. تو تمام تعصبات سے پاک تھے، ہر کسی کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے. اب جتنی اس کی تربیت ہوتی جاتی ان کا درجہ بڑھتا جاتا، اور پھر اتنا درجہ بڑھ گیا تھا ان کا کہ قرآن مجید 7ویں پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ غُرَبَاء فُقَرَاء مستضعفین، صبح و شام نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اپنی محفل سے نہ اٹھانا. ایک چیز پائی جاتی ہے ہم میں اور آپ میں پائی جاتی ہے، کوئی بڑا آدمی آ جائے تو انسان اس کے لیے کھڑا بھی ہو جاتا ہے. دوسرے جو بیٹھے ہوں ان کو کہتے ہیں ذرا آپ باہر جائیں، بات کرنی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ان کو آپ نے ان کو نہیں اٹھانا جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں. کیوں؟ امیر آدمی آتے تھے، وہ کہتے تھے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ نہیں کہ علیحدگی میں آپ نے گفتگو کرنی ہے، اگر وہ اس وقت آ جائیں، یہ اٹھ جائیں یا پہلے سے بات چیت کی جائے، وگرنہ آپ نے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اللہ کی قربت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں، آپ کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں. ان کے پاس پیسے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آیت کا آخری حصہ ہے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے میرے حبیب، اگر آپ نے غرباء و فقراء کو جو اللہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، باہر نکال دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ کا شمار ظالمین میں ہو جائے گا. جیسے حضرت آدم نے کہا تھا جب جنت سے نکالے گئے انی ظلمت نفسی، تو چونکہ وہ آدم نبی تھے، وہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنا نقصان کیا. یہاں بھی چونکہ نبی اعظم ہیں، تمام کے سردار ہیں، لفظ ظلم ان پر نہیں ہوگا، اللہ نے بولا ہے، لیکن اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا نقصان کیا ہے. اگر آپ نے دھتکارا
تو اپنا نقصان۔ تو گویا کہ جو لوگ بارگاہ الہی کو مانتے ہوئے عبادت خدا کیا کرتے تھے، اب جتنا زیادہ درجہ ان کا بڑھتا جائے گا قرب الہی کی وجہ سے، تو رسول اللہ کو بھی 3 دفعہ حکم ہے قرآن مجید میں، ان کو دھتکارنا نہیں، وگرنہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو حضور تمام تعصبات سے پاک ہو کر، سب کو ایک جیسا سمجھ کر، امیر و غریب کا فرق نہ کر کے، وہ گویا تبلیغ کیا کرتے تھے۔ لوگوں کی نظر میں بھی یہی تھا کہ ہمیں جو درس دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب انسان برابر، ہمیں جو درس دیا جا رہا ہے کہ اس میں تعصب نہیں ہے، یہ اچھوت ہے، یہ برہمن ہے، یہ فلاں ہے، یہ دوسرا ہے، کوئی نہیں، اس طرح کا کوئی تعصب جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اس کی وجہ سے لوگ اسلام کے دائرہ میں آ جاتے تھے کہ اگر ہماری عزت کوئی دین سمجھتا ہے تو اسلام ہے، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے وہ اسلام ہے، جس نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا ہے، وہ کون ہے؟ قرآن مجید ہے، اس نے انسان کو عزت دی ہے، عظمت دی ہے، انسان کو گویا کہ سب سے اعلیٰ و عرفہ قرار دیا ہے۔ تو یہ جنسی تعصب چونکہ نہیں تھا اسلامی تبلیغات میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں تھا، لذا ایسی صورت میں نتیجہ یہ نکلا کہ حضور کی تبلیغ کارگر ہوئی۔ اصل میں ہم میں جو مادہ پایا جاتا ہے بدنی یا دنیا کی محبت ہمارے دل میں پائی جاتی ہے، وہ آج کی نہیں ہے، اس زمانے میں بھی تھا۔ یہ لوگ آئے نصارہ نجران حضور کو ملنے کے لیے، بڑے زر و بخت کے جناب انہوں نے لباس پہنے ہوئے، بہترین لباس، جھالر اس کے بنے ہوئے، وہ زمین پر لگ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں شو شاہ سے۔ جب وہ آئے تو حضور نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نجران سے سفر کر کے آئے ہیں ملنے کے لیے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ لوگوں نے آ کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ذرا اچھے کپڑے پہن لیں، فلاں زمانے میں آپ کے پاس ایک اچھا جوڑا آیا تھا، وہ گھر میں پڑا ہوگا۔ تو یہی سمجھتے تھے جیسے ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، رسول اللہ نے بھی سنبھال کے رکھا ہوگا، وہ پہن لیں۔ حضرت نے ان کی بات ہی نہیں سنی، سنی انسنی کر دی، ایک طرف چہرہ کر دیا۔ تو وہ پریشان ہوئے، لیکن وہ ایسی شخصیت سے ملے جو ہم مزاج رسول تھے، انہوں نے کہا لباس سادہ پہن کر آئیں جس طرح عام بندے آتے ہیں، آپ آئیں تو آپ کی عزت ہوگی۔ کتنی عزت کی گئی، مسجد خانہ خدا میں اپنی عبا اتار کے حضرت نے زمین پر بچھائی اور ان کو اوپر بٹھایا، سادہ لباس جو ہے۔ تو یہ چودراہٹ، یہ چیزیں، یہ افتخار، یہ فخر، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام تعصبات سے پاک ہے، وہ ان چیزوں کی طرف کبھی کوئی توجہ نہیں کرتا۔ تو حضور کی تعلیمات بھی تعصب سے پاک تھی، رسول اللہ کی ذات بھی تعصب سے پاک تھی، ہر کسی کی عزت کرنے والے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مستضعفین، حتیٰ کہ جس زمانے میں بھی کسی نبی نے تبلیغ کیا ہے، کمزور لوگ پہلے مسلمان ہوئے ہیں، دین کی طرف آئے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے تھے چودھری قسم کے، جب وہ مجبور ہو جاتے تھے ان کی کوئی صورت نہیں رہتی تھی، یا بعض اوقات ایسا ہے کہ مجبور نہیں ہوئے، امیر خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تعلیمات سے محبت ہوئی تو وہ آ گئے، لیکن کم تعداد میں ہے، وگرنہ زیادہ غربا و فقراء۔ اسی واسطے حضرت نوح کی قوم کہا کرتی تھی یہ ہماتڑ ساتھی ماجھے ساجھے یہ آپ کے ہیں ماننے والے، اس کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں ذلیل لوگ آپ کی طرف آئے ہیں، کوئی سمجھدار کوئی آدمی ایسا جو مالدار ہو وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ نہیں آیا۔ تو رسول اللہ ان تمام چیزوں سے پاک تھے، لذا ان کی تبلیغ نے اتنا اثر کیا کہ 23 سال کے عرصہ میں باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی۔ اور ایک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی قوت تسخیر، قرآن مجید کی عظمت ایسی ہے کہ وہ عرب جو فصاحت و بلاغت کے شہنشاہ تھے، وہ عرب ہمارے ہاں بھی میلے لگتے ہیں، فلاں کا میلہ فلاں کا میلہ اس طرح، لیکن وہاں میلہ جو ہوتا تھا اس میں اہم ترین ہوتی تھی مشاعرہ، اشعار پڑھتے تھے وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذہن اتنا دیا تھا 100 شعر بھی کو پڑھتا ہے تو ایک آدمی یاد کر لیتا تھا، بلکہ 1-2 آدمی کے بارے میں 1000 اشعار اس کو یاد ہو گئے تھے، اس نے صرف سنے ہیں اور یادداشت، پڑھے لکھے نہیں تھے،
لکھ نہیں سکتے تھے لیکن یادداشت کے ذریعے وہ یاد رکھتے تھے۔ عکاظ کا میلہ ہوتا تھا، اس میں جس کے اشعار، جس کا قصیدہ سب سے اچھا ہوتا اس کا اعزاز ہوتا کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ اس کو لٹکا دیا جاتا۔ تو 7 قصیدے بڑے اچھے تھے، وہ خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیے گئے۔ ان میں ایک امرؤ القیس کا قصیدہ سب سے پہلے ہے، اور وہ قصیدے اتنے اہم تھے عربی ادب کے لحاظ سے کہ 1400 سال ہو گئے، اب بھی مدارس دینیہ میں وہ قصائد پڑھائے جاتے ہیں۔ وصل پورہ کا زمانہ تھا 60 کی دہائی، تو ہمارے بعض مولوی صاحبان کو خیال آیا کہ یہ قصیدے ختم کر دیں، کافروں کے لکھے ہوئے ہیں، کوئی مسلمانوں کے تھوڑے ہیں۔ تو ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہوتے تھے مولانا عبدالغفور صاحب قبلہ، وہ میرے پاس تشریف لائے۔ یہ مولانا نسیم عباس رضوی اور ان لوگوں کے وہ استاد تھے، تشریف لائے، کہنے لگے یہ کیا کیا انہوں نے، ادب کی کتاب ہے انہوں نے یہاں سے نکال دی۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، اس کو اپنے سلیبس میں رکھیں۔ تو اس وقت جتنے طالب علم ہوتے تھے اس میں انہوں نے لڈو تقسیم کیے باقاعدہ کہ عربی ادب کی کتاب جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اس زمانے میں سب و ملکہ پڑھایا جاتا تھا۔ ایک متنبی ہے، متنبی کے اشعار اتنے اعلیٰ تھے کہ اس نے یہ کہا تھا، متنبی اس کا نام نہیں تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر نبی اعظم کے بعد کسی نبی نے ہونا ہوتا تو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ میں ہوں، مجھے ہونا چاہیے تھا۔ متنبی ہے، حماسہ ہے۔ آج کل یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، چونکہ عربی ادب یہ چیزیں وہ چیزیں، چونکہ آپ جن کو بھی کھلاتے ہیں وہ مرغی کھلاتے ہیں تو وہ ایسی جس کا آگا پیچھا کوئی نہیں، آئل بھی جتنے کھلاتے ہیں ان میں کیمیکل ہے۔ اب آج کے طالب علموں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ علمی چیزیں پڑھ سکیں یا مشکل پڑھ سکیں، لذا کہتے ہیں آسان پڑھ کے آدمی کامیابی حاصل کر لے تو گویا کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے۔ تو عکاظ میں میلہ لگا، 7 قصیدے خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکائے گئے۔ امرؤ القیس اتنا بڑا شاعر تھا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ جاہلیت کے زمانہ کا سب سے بڑا شاعر کون؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا الملک الذلی، گمراہ ترین شہزادہ، یعنی اشعار بھی اسی طرح کے ہیں۔ گمراہ ترین شہزادہ یعنی امرؤ القیس اس کا تھا۔ لیکن جب سورہ انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی، چھوٹی سی صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، راتوں رات وہ سارے قصیدے جو ہے وہ اتر گئے۔ تو قرآن مجید کی عبارت، قرآن مجید کے مطالب، قرآن مجید کے مفاہیم، مدالین اتنے طاقتور تھے، ان میں مسخر کرنے کی طاقت تھی کہ کافر بھی جب سنتے تھے فوراً جھک جاتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم ہے 27ویں پارہ میں، ویسے اس کا نمبر نزول کے لحاظ سے 23 ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اس میں معراج کا ذکر ہے۔ صورت نازل ہوئی اور حضور نے اس کو اپنی آواز میں پڑھا عربوں کے سامنے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ اس کے سحر میں اس قدر وہ گرفتار ہوئے کہ جب آخر آیت میں 3 رکوع ہیں اس کے، حضور نے وہ آیت پڑھی جس میں سجدہ واجب ہے اور حضور زمین پر سجدہ ریز ہو گئے، تو سب کے سب کافر بھی سجدہ میں چلے گئے۔ پھر کہنے لگے او ہو، یہ ہم نے کیا کیا، ہم تو اسلام کو مانتے نہیں، اللہ کو مانتے نہیں، ہم نے سجدہ کیوں کیا ہے؟ تو گویا کہ اس کی عبارت ایسی ہے کہ عبارت سے انسانی ذہن فصیح و بلیغ۔ اب ہم میں اگر فصاحت بلاغت نہ ہو، یہ عربی کو جانتے ہی نہیں تو پھر ہمیں کیا پتہ فصاحت و بلاغت کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو وہ فصاحت و بلاغت کے جو شہنشاہ تھے وہ سب کے سب جھک گئے، کافر ہونے کے باوجود انہوں نے آخری آیت میں جیسے حضور نے سجدہ کیا، اور یہ سجدہ واجب ہے تو انہوں نے بھی باقاعدہ سجدہ کیا۔ تو اس کی قوت تسخیر ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے تھے کہ وہ گویا کہ اسلام لے آئیں، اور اسلام لے آتے تھے، اس کی وجہ سے خود اس کے اندر طاقت موجود تھی۔ مغیرہ بن شعبہ بہت بڑا آدمی تھا، مدینہ سے کچھ لوگ آئے، چونکہ اوس و خزرج کی لڑائی ہو رہی تھی، وہ ان سے مدد کے لیے آئے کہ آپ ہماری مدد کریں دوسرے قبیلہ کے خلاف۔ تو خیر 2-3 دن رہے، انہوں نے کہا جی یہاں ہم تو آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔
کیوں؟ کیونکہ ایک نوجوان آیا ہوا ہے مقابلہ کرے۔ وہ گیا، رسول اللہ کی بات سنی قرآن مجید کی، انہوں نے تلاوت کی، تو جب یہ سب کے سب دوبارہ آئے اکٹھے ہو کر ڈھیر سارے آدمی ہاں فرمائے، وہ کہنے لگا ما ھذا کلام البشر، انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کلام ہے جو انہوں نے یہ پڑھا ہے۔ تو جب یہ کلمہ سنا، یہ قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے، کلمہ سنا تو حیران ہو گئے کہ ہم نے آپ کو بھیجا تھا کہ آپ مقابلہ کریں گے، آپ تو بالکل بیٹھ گئے، اب ہمیں بتائیں کیا؟ کہا 2-3 دن ٹھہر جائیں، میں سوچتا ہوں کہ کیا صورت ہو سکتی ہے۔ 2-3 دن کے بعد کہنے لگے جی آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے جب بھی کوئی چیز پڑھتا ہے نا تو لوگوں پر جادو ہو جاتا ہے، جادو کی وجہ سے وہ بیچارے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کچھ، یہ جادوگر ہے، نبی نہیں ہے۔ تو اس نے لقب دیا ان کو جادوگر کا کہ یہ جادوگر ہے، نبی نہیں۔ تو در حقیقت یہ کیا تھا؟ یہ در حقیقت قوت تھی اس کی زبان کی، ان کے الفاظ کی بناوٹ کی، الہی الفاظ ہیں، وہ اس طرح کے ہوتے تھے کہ جب یہ سنتے تھے تو مبہوت ہو جاتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو الفاظ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، لیکن آج کل جب پڑھے لکھے ہوئے زمانہ ہے، ہمارے لوگ بھی آپ ماشاءاللہ آپ تو بڑے نیک ہیں، مقدس ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وگرنہ آپ کی تعداد کتنی ہے پورے پاکستان میں؟ آپ میرے خیال میں 5% ہوں گے، 10% ہوں گے نمازیں پڑھنے والے، تو آپ تو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے، ترجمہ بھی پڑھتے ہوں گے۔ لیکن یورپ میں لوگ شادیاں کرتے ہیں تو پھر عورتیں جو ہے باقاعدہ عربی بھی سیکھتی ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، مرد کو مسلمان ہو جاتا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ اگر مسلمان ہوتے ہیں تو اس کے مطالب کو دیکھ کر، الفاظ کے علاوہ مطالب کو، مثلا کسی نے قرآن کھولا، اس میں آیا کہ دیکھیے کہ عورت کا درجہ کیا ہے، تو حیران ہوتے ہیں، ہم تو عورت کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، ہم تو عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ کسی زمانے میں عورت کو بیکو مال کہا جاتا تھا، یہ گھر کی نوکرانی تو بعد میں بنی، پہلے تو کہتے تھے یہ بندہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ قرآن مجید عورت کی اتنی تعریف کر رہا ہے، والدین کی اتنی تعریف کر رہا ہے، ان کا درجہ۔ کچھ لوگ جو ہے جب سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کل فی فلک یسبحون، کہ ہر چیز اپنے فلک میں تیر رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو 100 سال پہلے پتہ چلا کہ یہ تیر رہی ہے، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ یہ تیر رہے ہیں، اس طرح کی نہیں ہے۔ تو ان طرح کی علمی چیزوں کو پڑھ کر جب قرآن مجید میں پڑھتے ہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی، کسی کی کسی پر 14 نہیں، سب کے سب برابر ہیں انسان، تو برابری کا درس دیکھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب وہ پڑھتے ہیں من کل شیء خلقنا زوجین، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اب 100-150 سال پہلے کہتے تھے کہ جوڑا جوڑا انسان ہے، یہ جانور ہیں جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اب پتہ چلا ہے نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ جوڑا جوڑا ہے، ہر چیز میں جفت پایا جاتا ہے، صرف ایک چیز نہیں ہوتی۔ تو علمی مطالب کو دیکھ کر یہ لوگ جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام آج کل اگر پھیل رہا ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید کی وجہ سے پھیل رہا ہے، تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ جو ہے وہ ہے ہی نہیں، چونکہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہماری تبلیغ تو بیکو مال ہے۔ مجالس ہیں جو ہم کرتے ہیں تو پیر صاحب بھی کراتے ہیں، اس طرح پیر صاحب بیٹھے ہیں، بدی ردی مجلس ہوتی ہے، وہ آتے ہیں پڑھ کر چلے جاتے ہیں، اس میں مولا کائنات کے فضائل ہوتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام جناب زہرا کے مصائب ہوتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ لوگ فیس دے جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، تو اسے تبلیغ تو نہیں ہوتی، انہیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا کیا ہے کیا نہیں، اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا، رسول اللہ بیچارے کا تذکرہ نہیں ہوتا، امام حسن کا تذکرہ بھی کبھی شاذ و نادر ہو جائے، یہ دوسرے جتنے امام ہیں ان تمام کا تذکرہ 2-3 منٹ سے زیادہ ہوتا ہی نہیں، صرف یہ 3 ہیں معصومین میں سے جن کو لوگ مانتے ہیں، تو یہ تبلیغ نہیں ہے۔ اور دوسرے لوگ بھی جو جاتے ہیں، کوئی وہابیت کا، کوئی بریلویت کی، کوئی پیری مریدی کرتا ہے، کوئی دوسرے کرتے ہیں، لیکن اصل جس چیز کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں اور دھڑا دھڑ لوگ، بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کسی کے پاس اگر قرآن مجید آ جاتا ہے تو وہ قرآن مجید تلاوت کر کے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ مانچسٹر میں ایک دفعہ میں جا رہا تھا مولانا صاحب کے ساتھ، تو کچھ عورتیں رائے گیری کر رہی تھی، ایک بوڑھی سی عورت تھی، وہ میری طرف بڑی سلام کرنے کے لیے، تو مولانا نے کہا یہ ہمارے پریسٹ ہیں، عورتوں سے یہ ہاتھ نہیں ملاتے۔ تو وہ کہنے لگے میں نے قرآن مجید 1/3 پڑھا ہے، بہت اچھا ہے قرآن مجید، لیکن بعض چیزوں کا مجھے پتہ نہیں چلتا۔ تو مولانا صاحب نے اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیا، 4-5 مہینے ماں بیٹی بیٹا وہ ٹیلی فون کر کے پوچھتے رہے، پھر انہوں نے
اس میں آ کے پرسٹن میں آ کے جہاں مدرسہ تھا جامع المنتظر، وہاں انہوں نے اپنا مکان کرائے پر لیا۔ وہ کبھی کبھی آپ آ جاتی تھی، بیٹی بھی ساتھ ہوتی تھی۔ 6-7 مہینے 8 مہینے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ تو در حقیقت قرآن مجید میں وہ قوت ہے کہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ ہم بھی اگر قرآن مجید پڑھیں تو ایک تو ہم اللہ کو ماننے والے بنیں گے، قرآن مجید پڑھنے سے اللہ کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، پھر قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے اسلام کی طاقت پیدا ہوگی، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہمیں ڈرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے اور کسی سے نہیں، دوسری حکومتوں سے نہیں ڈریں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ اسلام اعلو الحق کو یعلو ولا یعلی علیہ، حق بلند ہوتا ہے، کوئی چیز اس پر بلند نہیں ہو سکتی۔ تو حق کی بلندی کی وجہ سے ہم اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں جزیرہ عربیہ آ گیا تھا، اور پھر مسلمان چڑھ دوڑے، انڈیا بھی، یہ ہند بھی ان کے قبضہ میں تھا، یورپ بھی ان کے قبضہ میں تھا، سپر طاقت رہی ہے سب کچھ۔ یہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے۔ قرآن مجید طاقت پیدا کرتا ہے، قرآن مجید قوت پیدا کرتا ہے، قرآن مجید انسان کو انسان بناتا ہے، قرآن مجید انسان کو انسانیت کا درس دیتا ہے، آزادی کا درس دیتا ہے۔ اور قرآن مجید خود کہتا ہے کہ نبی اعظم آئے تو آزادی کا درس اتنا دیا کہ جتنے رسوم تھے، جتنے رواج تھے، جتنے بڑے بڑے لوگ تھے جن کے سامنے ہم جھکتے تھے، وہ سب کے سب ان کے سامنے جھکنا ختم ہو گیا، اور انسان مکمل طور پر آزاد بن گیا۔ یعنی صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، یا وہ ذوات مقدسہ جن کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے، ماں باپ کے سامنے جھکنا ہے ایک حد تک، استاد کے سامنے جھکنا ہے ایک حد تک، جائز کی حد تک وغیرہ نہیں۔ تو اتنا طاقتور انسان ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے قرآن مجید کو راہبر سمجھو، پوری دنیا پر تمہاری حکومت ہوگی۔ لیکن ہم قرآن مجید کا ترجمہ ہی نہ پڑھیں، اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ اب تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، میں ایک مدرسہ میں گیا، طالب علموں سے پوچھا، کوئی کہتا تھا 2 صفحے پڑھتا ہوں، کوئی کہتا تھا 3۔ جن طالب علموں کا کام ہی دین پڑھنا ہے 24 گھنٹے، ان کا کوئی کام ہی نہیں، وہ قرآن مجید سے اتنے دور۔ اور ہمارے حضرات بھی عام طور پر یہ رواج ہے کہ جتنی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ 10 سال کا کورس ہے، تو اس میں کتابوں کی طرف زیادہ توجہ ہے، قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان بیچارہ ہے۔ اب یہ غزہ کا معاملہ ہوا، ساری دنیا ٹرمپ کی تعریف کر رہی ہے کہ 2 سال بعد اس نے غزہ کی جنگ کو جو ہے بند کرا دیا ہے۔ اب ہمارے لوگ جو ہے میٹنگیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں جی، غزہ کو پوری قوت نہیں مل رہی، حماس کو نہیں مل رہی۔ وہ بندہ خدا، آپ لوگوں کی تو قوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے۔ آپ کے 8 حضرات گئے ہیں تو ٹرمپ کو تھوڑا سا رحم آ گیا ہے ان پر، اس نے مان لیا ہے کہ جنگ بند کر دی جائے، جنگ بند ہو جائے۔ اب ساری چیزیں آپ کی مانی جائیں یہ تو نہیں ہونا، لیکن جہاں تک حق کا تعلق ہے اس نے بلند ہونا ہے۔ 2-4 سال بعد پھر حماس بلند ہو جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ وہ مار تو نہیں جائیں گے، زندہ ہیں۔ ان کے جتنے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مار دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں طاقت ہوگی۔ حماس میں طاقت اس وقت پیدا ہوئی جب ایران نے ان کو سمجھایا اللہ سب کچھ ہے اور کچھ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ سنی ہے وہ، بہت کم شیعت اب ان میں پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل جیسی حکومت کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ ہم بھی اگر قرآن مجید کو پڑھیں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی قرآن مجید سمجھاتا ہی ہے یہ بس اللہ اور کوئی کچھ بھی نہیں۔ انبیاء اولیاء اسی کی مخلوق ہیں، آپ بھی مخلوق ہیں، لیکن وہ شریف ترین اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، ہم ذرا ڈھیلے ڈھالے ہیں، کبھی صحیح کام کرتے ہیں کبھی غلط کرتے ہیں، ان کا ہر کام جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ اصل انسان وہ ہے، ہماری انسانیت بیچاری ہے، کبھی ہو جاتی ہے، کبھی انسانیت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید ہی بہت بڑی طاقت ہے اگر ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں آپ بے شک مدارس دینیہ میں داخل نہ کرائیں بچوں کو، اس واسطے کہ آپ نے ان کو تاجر بنانا ہے، افسر بنانا ہے، آپ نے ان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنانا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح بنانا ہے، علامہ اقبال بنانا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ نماز صحیح ہو، نماز کا ترجمہ صحیح ہو، قرآن مجید صحیح ہو، اور قرآن مجید کا ترجمہ اگر ہمارے بچے نماز کا ترجمہ، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، یاد رکھیں قیامت نہیں قبر میں ہم پکڑے جائیں گے، پوچھا جائے گا کہ دین آیا تھا قرآن و اہل بیت، ان کے ساتھ تعلق کیا تھا؟ اگر کہا جی کبھی قرآن خوانی کر لیتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، پکڑے جائیں گے۔ اہل بیت کے فرامین پڑھتے نہیں تھے تو اسی وقت جو ہے پکڑے جائیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں
تو قرآن اور اہل بیت کے فرامین ان کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان